میں نے سنا ہے آپ کی بڑی کوئی امپورٹنٹ ملاقات ہے اور اس امپورٹنٹ ملاقات کے اندر کچھ چیزیں طے ہونے والی ہیں، کچھ ذرا اس بارے میں بتائیے گا۔ جی، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو ہماری پچھلی ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اس میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ دونوں سیاسی جماعتیں اپنے اپنے ڈرافٹ کے اوپر کام کریں گی اور پھر سیاسی اکابرین بیٹھ کے اس ڈرافٹ کو فائنلائز کر سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ رات کو ملاقات ہے ہماری، مولانا صاحب کی جو ٹیم ہے ملاقات ہوگی، تو اس میں انشاءاللہ جو پیش رفت ہوگی وہ آپ دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لیا جائے گا۔ اچھا مرتضی باب صاحب، اس ٹائم پر ڈسکشن کس چیز پر ہونی ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل عدالت کے معاملے کے اوپر اگریڈ ہے، ہی ہیز نو پرابلم ود دیٹ، لیکن ججوں کو ایکسٹینشن دینے کے اوپر اس چیز پر اگریڈ نہیں ہے۔ فردر کیا چیزیں ہیں جس پر وہ اگریڈ ہیں اور اس کے اوپر ڈسکشن کر کے اس کو کلین اینڈ نیٹ فارم کے اندر لے کر آنا ہے؟ دیکھیں، ملاقات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ان کی کیا ریزرویشنز یا کیا آبزرویشنز یا سبمیشنز ہیں، ان کی رائے کیا ہے اس حوالے سے۔ لیکن آئی ایم گلیڈ یو ہائی لائٹڈ کہ جو پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹو ہے، جو بلاول صاحب کا پرسپیکٹو ہے فرام ڈے ون، وہ ہے ریگارڈنگ دی کریشن آف کانسٹیٹیوشنل کورٹس۔ اور آپ نے خود کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں، ان کو اعتراض ان پرنسپل اس چیز سے نہیں ہے۔ تو لارجر پرسپیکٹو جو ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں جو سیاسی اکابرین ہے، لیڈرشپ ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو کس طریقے سے شیپ اپ کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے خط و کتابت ہوگی، اس کی لکھت پڑھت کیا ہوگی، ان چیزوں کو طے کرنا باقی ہے۔ اچھا، مجھے ابھی تھوڑے دیر پہلے سینیٹر ہمایوں محمد نے جوائن کیا تو پروگرام میں، تو وہ فرما رہے تھے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل عدالت بن جاتی ہے اور ایک طرف سپریم کورٹ ہوتی ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ جنرل بھی سوال رہا ہے کہ یہ تو پھر سائملٹینیسلی ہوگی، پھر تو ان میں تصادم ہو جائے گا تو جو پہلے جوڈیشل سسٹم کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں وہ تو اور زیادہ اٹھ جائیں گے، کیونکہ یہ ٹگ آف وار آپس میں شروع ہو جائے گی، وہ پھر پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ ہونے کی بجائے کانسٹیٹیوشنل عدالت ورسز سپریم کورٹ ہو جائے گی۔ کیا ایسا ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو لوگ تصادم کے اوپر بریڈ کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہر چیز کے اوپر تصادم کی کیفیت کو ہی پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کا اگر آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں، میں بڑے احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ یہی انتشار، یہی تصادم کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں جب اپوزیشن میں ہیں، اور جب بدقسمتی کے ساتھ حکومت میں آتے ہیں تب بھی ان کی جو رائے ہے، سوچ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ میرا یہ ماننا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کا یہ ماننا ہونا چاہیے، کہ جو بھی ادارہ ہے اس کو آئین و قانون کے مطابق آپریٹ کرنا ہے۔ آئین کے مطابق پارلیمان کا یہ استحقاق ہے، اس کا یہ اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے، اور معزز عدالتوں کا یہ استحقاق ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز کا پاس کیا ہوا قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن کہہ لیں، اس کے اوپر جو کیسز کے فیصلے کہہ لیں، وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ کسی کا کوئی ذاتی جھگڑا تو ہے نہیں، ہم اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نظام کو آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر شخص اس ملک میں متفق ہے اس بات پہ کہ نظام کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہو ول بیل دا کیٹ، ہمیشہ ہوتا یہ بدقسمتی کے ساتھ جو حکومت میں ہوتا ہے یا جو ذمہ داری کی چیز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دوسرا فیکٹر ہوتا ہے جو ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو رسپانسبلی ایکٹ کرتے ہوئے یہ جو ایک میجر ایشو اس ملک میں ہے، انصاف کے حوالے سے، عدل و انصاف کے ادارے کے حوالے سے، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ پارلیمنٹ اس کو پہل کر رہا ہے، اس کو انیشیٹ کر رہا ہے، اس کو لے کے چل رہا ہے، میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ پولیٹیکلی ان معاملات کا حل کر کے ایک ایسا قانون پاس کریں گے جو کہ عدالت کے وقار کے بھی عین مطابق ہوگا، اور ایک عام آدمی کا جو رائٹ ہے سستا اور معیاری فوری انصاف، اس کو وہ بھی ملے گا۔ اچھا، یہ 63A کے بارے میں بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا پہلے تو مسودے ایکسچینج ہونے ہیں کیا آج ملاقات کے اندر؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی مسودہ یا ورکنگ پیپر تیار ہو گیا ہے؟ اور جے یو آئی کی طرف سے بھی کیا آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی ورکنگ پیپر ہوگا؟ اور اس کے اندر آرٹیکل 63A کے اندر جو ترمیم کی بات کی جا رہی ہے کیا وہ شامل ہے؟ دیکھیں انیکا، پیپلز پارٹی کا چونکہ پروپوزل ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے، تو اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے ہم نے ورکنگ کئی ہفتوں سے کی ہوئی ہے، اور ہمارے پاس جو خد و خال کس طریقے سے اس کو آگے لے کر چلنا ہے
وہ چیزیں موجود ہیں. آئی ایم شور JUI نے بھی اپنی اس کے اوپر تیاری کر لی ہوگی اور آج ہم بیٹھ کے اس معاملے کو آگے لے جا پائیں گے. جہاں تک 63A کا تعلق ہے اس میں دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ 63A جب 18ویں آئینی ترمیم میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا تو اس کے اندر یہ درج کر دیا گیا کہ پارٹی لائن اگر آپ فالو نہیں کریں گے 3 سچویشنز میں، فائنانس ایکٹ ہو، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو اور ووٹ آف کانفیڈنس ہو، ان 3 سچویشنز میں اگر آپ اپنی پارٹی پالیسی کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی ڈی سیٹ ہونے کی شکل میں. جو پنجاب اسمبلی کا کیس تھا اس کے اندر بدقسمتی کے ساتھ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس فیصلے کے اندر انہوں نے آئین کے 63A کے الفاظ کو تبدیل کیا ہے اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ نہ صرف اس کو سزا ملے گی بلکہ اس کے ووٹ کو گنا نہیں جائے گا. یعنی کہ they have inserted a clause into the constitution جو کہ میرا ماننا یہ ہے کہ آرٹیکل 238 کے مطابق یہ کسی جج صاحب کا اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کو امینڈ کر سکیں یا آئین کے الفاظ کو تبدیل کر سکیں. یہ اختیار، یہ استحقاق پیورلی ایکسکلوزیولی پاکستان کے پارلیمان کا ہے. اور اگر انہوں نے اس طرح کی چیز کی ہے جج صاحبان نے اپنی دانست میں تو اس کو صحیح کرنے کے 2 طریقے ہیں. یا تو آپ 2/3 اکثریت سے آئین کے اندر ترمیم کر لیں اس شک کے اندر تاکہ اس چیز کو آپ ایڈریس کر سکیں، یا نظر ثانی کی درخواست کے ذریعے اس معاملے کو ایڈریس کرا لیں. تو آئی بلیو حکومت جو ہے وہ دونوں آپشنز کے اوپر غور کر رہی ہے. شاید 30 تاریخ کو جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر فکس کر دی گئی ہے. مرتضیٰ صاحب، سننے میں آ رہا ہے کہ JUI کے بغیر بھی نیشنل اسمبلی کے اندر نمبر پورے ہو چکے ہیں. Is that correct؟ دیکھیں یہ تو آپ حکومت سے بہتر آپ کو اس کے اندر رسپانس. آپ کے بغیر حکومت کیسے چل سکتی ہے مرتضیٰ صاحب؟ میں تو حکومت کا حصہ نہیں ہوں، نہ میری سیاسی جماعت حکومت کا حصہ ہے. یہ تو آپ جو پارلیمانی وزیر ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن آئی ایم فیئرلی کانفیڈنٹ کہ جب حکومت ان چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے تو ان کی ورکنگ ہوئی بھی ہے اور نمبرز اویلیبل ہیں. وی آر آلسو ویری ہوپ فل، چونکہ مولانا صاحب نے بڑی مثبت بات کی ہے، چونکہ وہ کنسیپچولی اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں. وی آر ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ مولانا صاحب بھی اس چیز کو سپورٹ کریں گے.